بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله ان کان اذعانا للنسبت اعتقادا للنسبت الخبریت الثبوتیت، یعنی اعتقاد نسبت خبریہ ثبوتیہ کا کل اذعان جیسا کہ یہ یقین کر لینا بان زیدن قائم کہ زید قائم ہے، او السلبیت یا نسبت سلبیہ کا کل اعتقاد جیسے یہ اعتقاد کرنا بانہ لیس بقائم کہ وہ قائم نہیں ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، تصدیق اور تصور۔ وجہ اثر یہ ہے کہ نسبت خبریہ کا اعتقاد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو تو وہ تصدیق ہے، اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد نہ ہو تو وہ تصور ہے۔ پھر نسبت خبریہ میں تعمیم ہے، خواہ ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو۔ ثبوتیہ ہو جیسے یہ اعتقاد کہ زید قائم ہے، سلبیہ ہو جیسے یہ اعتقاد کہ زید قائم نہیں ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، تصدیق اور تصور۔ وجہ حصر یہ ہے کہ نسبت خبریہ کا اعتقاد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو تو وہ تصدیق ہے، اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد نہ ہو تو وہ تصور ہے۔ نسبت خبریہ میں تعمیم ہے، خواہ ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو۔ ثبوتیہ ہو جیسے یہ اعتقاد کہ زید قائم ہے، اور سلبیہ ہو جیسے یہ اعتقاد کہ زید قائم نہیں ہے۔ فقد اختارا پس تحقیق مصنف نے اختیار کیا مذہب الحکماء حکماء کے مذہب کو، حیث جعلت تصدیقہ اس طور پر کہ بنایا تصدیق کو، نفس الاذعان والحکم عین اذعان، نفس اذعان اور حکم، دون المجموع نہ کہ مجموعہ، المرکب من ہو جو مرکب ہو اس حکم سے، ومن تصور الطرفین اور طرفین کے تصور سے، کما زعمہ الامام الرازی جیسا کہ اس کا گمان کیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک مسئلہ اختلافی میں مصنف کا مختار مذہب بیان کیا۔ اختلاف ہے کہ تصدیق کیا ہے۔ حکماء کہتے ہیں تصدیق اذعان اور حکم ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصدیق مجموعہ ہے، حکم کا، محکوم علیہ کے تصور اور محکوم بھی کے تصور کا۔ مصنف نے حکماء کے مذہب کو اختیار کیا، چنانچہ کہا ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، تصدیق نفس اذعان اور حکم ہے۔ ایک مسئلہ اختلافی میں مصنف کا مختار مذہب بیان کیا کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ تصدیق کیا ہے۔ حکماء کہتے ہیں تصدیق نفس اذعان اور حکم ہے، جبکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصدیق مجموعہ ہے، حکم کا اور محکوم علیہ کے تصور اور محکوم بھی کے تصور کے مجموعے کا نام ہے۔ تصدیق مجموعہ ہے، حکم کا، محکوم علیہ کے تصور اور محکوم بھی کے تصور کا۔ مصنف نے حکماء کے مذہب کو اختیار کیا، چنانچہ کہا ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، تصدیق نام ہے نفس اذعان اور حکم کا۔ واختار مذہب القدماء اور اختیار کیا متقدمین کے مذہب کو، حیث جعل اس طور پر کہ بنایا متعلق الاذعان حکم، اذعان اور حکم کا متعلق جو کہ جزء اخیر ہے قضیہ کا، ہوا نسبت الخبریت الثبوتیت، وہ نسبت خبریہ ثبوتیہ کو، او السلبیت یا سلبیہ کو، لا وقوع نسبت الثبوتیت التقییدیت او لا وقوعها، نہ کہ نسبت ثبوتیہ تقییدیہ یا لا وقوع نسبت کو۔ ایک اور مسئلہ اختلافی میں مصنف کا مختار مذہب بیان کیا۔ اختلاف ہے کہ اذعان کا متعلق کیا ہے۔ متقدمین کہتے ہیں اذعان کا متعلق نسبت ہے، نسبت خبریہ ہے، جبکہ متاخرین کہتے ہیں اذعان کا متعلق وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہے۔ مصنف نے متقدمین کے مذہب کو اختیار کیا، چنانچہ کہا ان کان اذعانا للنسبت، اذعان کا متعلق نسبت خبریہ کو بنایا۔ ایک اور مسئلہ اختلافی میں مصنف کا مختار مذہب بیان کیا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ اذعان کا متعلق کیا ہے۔ متقدمین کہتے ہیں اذعان کا متعلق نسبت خبریہ ہے، جبکہ متاخرین کہتے ہیں اذعان کا متعلق وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہے۔ مصنف نے متقدمین کے مذہب کو اختیار کیا، چنانچہ کہا ان کان اذعانا للنسبت، اذعان کا متعلق نسبت خبریہ کو بنایا۔ وسیشیر اور عنقریب اشارہ کریں گے الی تثلیث اجزاء القضیۃ، قضیہ کے اجزاء کے تین ہونے کی طرف، فی مباحث القضایا، قضایا کی مباحث میں۔ ایک سوال کا جواب ہے، ہو سکتا ہے مصنف نے متاخرین کے مذہب کو اختیار کیا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اذعانا للنسبت میں النسبت مضاف الیہ ہو، اس کا مضاف محذوف ہو جو کہ حال ہو۔ اصل میں عبارت اس طرح ہو ان کان اذعانا لحال النسبت، اور حال نسبت سے مراد وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہو سکتا ہے مصنف نے متاخرین کے مذہب کو اختیار کیا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کان اذعانا للنسبت میں نسبت مضاف الیہ ہو، اس کا مضاف محذوف ہو جو کہ حال ہو۔
اصل میں ہو انکان اذعانا لحال نسبت، اور حال نسبت سے مراد وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہو۔ جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا ورنہ مصنف کی کلام میں تعارض ہوگا۔ مصنف نے قضایا کی مباحث میں اشارہ کیا کہ قضا کے اجزاء تین ہیں۔ اگر اذعان کا متعلق وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہو تو قضیہ کے اجزاء چار ہو جائیں گے: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور چوتھی چیز وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت۔ جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا ورنہ اگر اذعان کا متعلق وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہو تو مصنف کی کلام میں تعارض ہوگا۔ مصنف نے قضایا کی مباحث میں اشارہ کیا کہ قضیہ کے اجزاء تین ہیں۔ اگر اذعان کا متعلق وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کو بناتے ہیں تو قضیہ کے اجزاء چار ہو جائیں گے: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت خبریہ کا تصور، اور چوتھا جز ہو جائے گا وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت۔